امریکہ کو امریکہ کو امریکہ تبدیلی کے دن یا اللہ محمد پورے کراچی کا ویسٹ، پورے کراچی کا کوڑا کرکٹ لا کے ڈالتے ہیں اس کے قرب و جوار میں۔ لا تعداد بچے روزی کی تلاش میں اس گند میں سے چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ اس جاپانی پروفیسر نے اس علاقے کے اندر ایک سکول بنایا، اس سکول میں 2500 طلبہ پڑھتے۔ کابل میں پاکستان کا نوجوان انقلابی کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن آج ایک بڑی سازش کے ساتھ ہماری نئی نسل کو پہلے تو تعلیم سے دور رکھا گیا ہے، ہماری نئی نسل کو نظام تعلیم کی بربادی دی گئی ہے، طبقاتی نظام اسی طرح نوجوانوں کی طاقت کو تقسیم کیا، اسی طرح ہمارے عقیدے پہ، ہماری تہذیب پہ، ہماری ثقافت پہ حملہ کر کے پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہی کا راستہ دے کے، منشیات لگا کے، جوا لگا کے اور اسی طرح جرائم میں مبتلا کر کے پاکستان کے نوجوانوں کی بہترین صلاحیت کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اور میں خیر مقدم کرتا ہوں، شباب ملی کی تحسین کرتا ہوں، جناب عتیق الرحمان صاحب جرت مند ہے، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ رہے، بڑی طاقت اور قوت سے یہ نااہلی کا نظام، یہ لوگوں کے مقدر کو برباد کرنے کا نظام تبدیل ہونا چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، کیا قیادت بدل کے، کیا چہرے بدل کے، کیا اس نظام پہ فوج کی، بیوروکریسی کی، اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو بالادستی دے کے اس ملک میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ حقیقت میں ہم دیکھیں ہمارے راستے میں کون رکاوٹ ہے؟ امریکہ ہے، یورپ، ہمارے ملک کا جاگیردار بڈیرا، ہمارے ملک میں وہ مفاد پرست قوتیں جو یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو چھوڑ دیں، ہم اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں، ہم پاکستان سے محبت کو کمزور کر لیں، جو یہ چاہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی بجائے امریکہ کی استعماری طاقت سے ڈرے۔ اور مجھے آپ خود بتائیے، جب وہ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے یہ چاہیں کہ یہ قوم منتشر ہو، یہ قوم تقسیم ہو، یہ قوم اپنی بنیاد کو چھوڑ دے، یا کو اٹھا کے لے جاتا ہے، 86 سال صدا سناتا ہے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو اس کی فیملی پہ حملہ کر کے اٹھا کے لے جاتا ہے اور اس کی میت کو سمندر میں پھینکتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہماری گردن پہ کیوں مسلط ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، امت کے اندر، اس کے جسم کے اندر، اس کی روح، اس کی اصل طاقت تو قرآن و سنت ہے، اللہ کا دین ہے، عشق مصطفیٰ ہے، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو اغیار اور دشمن طاقتیں جس طریقے سے چاہیں وہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق اپنے زیر کیوں نہیں کریں گے؟ راجہ پرویز اشرف پاکستان کے
وزیر اعظم بن گئے اور صدر آصف علی زرداری ایوان صدر میں بیٹھے جو ہے کہ یہ ایک کھیل کھیل رہے. یقینی طور پر یوسف رضا گیلانی کے بعد راجہ پرویز اشرف جس پہ رینٹل پاور پلانٹس کی کرپشن کا کیس کھلے بندوں موجود ہے، اسی سرکاری پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی کابینہ کے وزیر فیصل صالح حیات پورے ثبوتوں کے ساتھ سپریم کورٹ میں کیس پیش کیا اور راجہ پرویز اشرف پہ یہ وینڈکٹ یہ انڈیکیٹ ہوا، اس پر یہ چیزیں ثابت ہوئی کہ یہ کرپشن میں موجود ہے، ملوث ہے، اربوں روپے قومی خزانے کو یہ تباہی سے دوچار کیا ہے. لیکن آج اسی کو وزیر اعظم بنا کے حقیقت میں یہ صدر زرداری قربانی کا نیا تنبا تیار کیا. اسے معلوم ہے کہ اگلے مرحلے پر کیا چیزیں ہونے والی ہیں. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ سندھ کے عوام نے، سندھ کے نوجوان نے، سندھ کے مانوؤں نے، سندھ کے حاریوں نے، سندھ کے جرت مند لوگوں نے اس پیپل پارٹی کے ساتھ ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، اب صدر آصف علی زرداری، ان کو بار بار پاکستان میں اقتدار ملا ہے. میں سندھ کی سیٹوں پہ انہیں پاکستان میں حکومت کا حق نہیں مل سکتا. پورے پاکستان میں سے لوگوں نے پیپل پارٹی کو بار بار مواقع دیے اور اسی پیپل پارٹی نے اپنی بقا کے لیے سندھ کارڈ کا نعرہ دیا ہے. اسی پیپل پارٹی نے اپنی بقا کے لیے اپنے آپ کو مظلوم، اپنے آپ کو مظلومیت کا تصویر بنا کے پیش کیا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں یہ مظلومیت کی تصویر کس بنیاد پہ بناتے ہیں؟ کیا لوگ ووٹ اس لیے دیتے ہیں؟ کیا لوگ اپنی پرچی اور رائے اس لیے ان کے حوالے کرتے کہ یہ کرپشن کے ریکارڈ قائم کرے، یہ پاکستان کے اربوں روپے لوٹ کے سوئس بینکوں کے اندر جا کے جمع کرائے؟ کیا اقتدار ان کو اس لیے ملتا ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے حوالے کر دے، روٹی کپڑے اور مکان کی بات کرتے؟ لیکن پیپل پارٹی کے پاس نہ اپنا معاشی ایجنڈا، نہ وزیر خزانہ، نہ کوئی معاشی حکمت عملی. اسی لیے پاکستان کو اغیار کی دہلیز پر ڈھیر کرتے. میں آپ کے ذریعے پوچھتا ہوں انہیں اقتدار ملتا ہے لیکن ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ فوج کے مقابلے، بیوروکریسی کے مقابلے میں، اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں یہ باصلاحیت ٹیم تیار کر کے یہ سیاست کو، جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو، عوام کے مسائل کو حل کرنے کا نقشہ پیش کرے. لیکن جن کی سیاست کا مشن لوٹ مار، جن کی سیاست کا مشن کمیشن کھانا، جن کی سیاست کا مشن اے پی ٹرین ہو، ایل پی جی ہو، جن کی سیاست کا مشن ملٹی نیشنل کمپنیوں سے مال کھانا ہو، ایسی پارٹی
پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی، عوام کے مسائل کے حل کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ پامالی اور یہ جاب اور یہ ویکنسیز، یہ ملازمتوں کے لیے یہ پیسہ بٹورنا، یہ رشوت لینا، یہ ملازمت دینے کے ریٹ مقرر کرنا، یہ آج سیاست کا ترا امتیاز ہے۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، اللہ نے تو پاکستان کیا، پتہ خوروں کے حوالے کیا، ناجائز فروشوں کے حوالے کیا، قبضہ کرنے والوں کے حوالے کیا۔ پہلے تو NKM اس پہ راج کرتی تھی، اب پیپل پارٹی نے، اب ALP نے اپنی ضرورتوں کے لیے کراچی کے لوگوں کو اس بربادی سے دوچار کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لوگ مایوس ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آبے کا آبا بگڑ گیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ ترکی آپ کے سامنے ہے، یہ یورپ کا مرد بیمار تھا، یہ کشکول اٹھا کے یورپ سے پیسے مانگتے تھے، بھیک مانگتے تھے، ان کی کرنسی برباد تھی، ان کی GDP نہ ہونے کے برابر تھی، برآمدات نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن طیب اردگان عبداللہ گل کی قیادت میں آج ترکی نے ترقی کی۔ میں نے پوچھا، مل کے ہم نے پوچھا، کیا IMF نے، ورلڈ بینک نے، امریکہ نے، دنیا کے ماہرین نے آپ کی مدد کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کرپشن کا راستہ روکا ہے، ہم نے اپنی قوم پر اعتماد کیا ہے، ہم نے اپنے وسائل پر اعتماد کیا ہے، ہم نے کشکول توڑ کے جوانوں کی صلاحیت پر اعتماد کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ترکی ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ میرے عزیز، وقار چاہتا ہے، نوجوان کھیلوں کے میدان چاہتا ہے، نوجوان اپنے والدین کی عزت کی سلامتی چاہتا ہے، نوجوان اپنے ملک کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت چاہتا ہے۔ پاکستان کے عوام غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے جان مال عزت کا تحفظ چاہتے ہیں۔ دکاندار، ہوٹل والا، چھابڑی والا، ریڑی والا عزت کے ساتھ روٹی کما کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، پاکستان کا صنعتکار، پاکستان کا زراعت میں کام کرنے والا ہاری، اس کا زمیندار اپنے لیے تحفظ چاہتا ہے۔ فوجی قیادتیں اس لیے ناکام ہیں، وہ تو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، اور اقتدار کرنا ان کا حق نہیں ہوتا۔ ناجائز کرسی پہ بیٹھ کے وہ لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ فوجی اقتدار پاکستان کے مسائل کا حل نہیں، یہ پاکستان کی تباہی کی وجہ یہ فوجی اقتدار۔ پھر ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ مشاورت کا نظام بنائیں، اپنے اندر جمہوریت لائیں، اچھے لوگوں کو آگے لائیں، یہ چاپلوسوں کو چھوڑ کے باصلاحیت لوگوں کو لے کے آگے آئے۔ ابھی یہاں نعرہ لگا کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب جلا وطنی کے بعد پاکستان آئے، ایئرپورٹ پہ آئے، ہم بھی موجود تھے۔ پھر نعرہ لگا، میاں جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ رہن دیو،
میں جدوں پیچھے مڑ کے ویکھیا پیچھے کوئی بھی کھڑا نہیں سی۔ حضرات محترم، حق عطا کرے تو انشاءاللہ پھر پاکستان مضبوط بھی ہوگا اور طاقتور بھی ہوگا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ آپ بہت خاموشی سے بول رہے ہیں، لگتا ہے پابندی ہے سندھ کے اندر۔ یہ درد اللہ ان کو عطا کرے کہ نہیں عطا کرے؟ ہم سب اس لیے جمع ہوئے کہ آج اس ملک کے حکمرانوں نے جو بات یہاں سے آئی کہ وردی والے ہوں بغیر وردی والے ہوں، انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ آج ایک وزیر اعظم جا رہا ہے، ایک نیا وزیر اعظم آ رہا ہے، لیکن پاکستان کے 18 کروڑ عوام کے لیے نہیں۔ کراچی کے قتل عام پر کسی وزیر اعظم نے استعفیٰ نہیں دیا، پاکستان کی ریلوے ڈوب گئی، کسی وزیر اعظم نے استعفیٰ نہیں دیا، پاکستان کے شہروں میں بم دھماکے اتنے ہوئے، عوام شہید ہوئے، کسی وزیر اعظم نے استعفیٰ نہیں دیا۔ لیکن آج پاکستان کا ایک نیا وزیر اعظم اس لیے آ رہا ہے کہ پاکستان کے صدر نے جو کرپشن کی ہے اور سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں وہ لوٹی ہوئی رقم رکھی ہوئی ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ علی بابا اور 40 چور ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے حالات میں نوجوانوں کو کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ جو بات یہاں پر کی گئی کہ اس وطن کو اسلام کے لیے آزاد کیا گیا، حضرت قائد اعظم رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اسلام کا ایک قلعہ بنانا چاہتے ہیں جہاں اسلام کے نظام کو عملی شکل دی جائے، لیکن پاکستان میں 65 سال سے ان سب نے اسلام کے ساتھ دشمنی کی اور انگریز کے ساتھ دوستی کی ہے، پاکستان کو بیچنے پر تلے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا بجلی بنانے کا ڈیم موجود ہے، لیکن پاکستان کے عوام کو صرف بل ملا کرتے ہیں۔ آج پاکستان کے دیہاتوں کے اندر، اس غریب کے ضلع کے اندر، یہاں پر گیس اگل رہی ہے زمین، یہاں سے تیل پیدا ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے عوام محروم ہیں۔ اور آج پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں، یہ انہی صحابہ کرام رحم اللہ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محنت کی۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام ہے، مکہ کے ایک مالدار آدمی کا غلام، اس کو مارو پیٹو تاکہ اپنے نظریے کو چھوڑ دے، اپنے عقیدے کو چھوڑ دے، اپنے راستے کو چھوڑ دے۔ گھر والوں نے مارا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب پر پھر یہی کہتے، اس کے سینے پر پتھر رہ کر صحرا کی ریت پر پاکستان جو مطلب شاہ لا الہ الا اللہ تا سندھ کے جوانن بزرگن پراڑن سبنی نے دعوت لبیک چھو اے دنیا جے نقشے تے ان نصب العین ان پروگرام جے تحت ایکڑو ملک وجود میں اچی وئی۔ لیکن بھائرو، ظلم جی یا انتہا ہے، ناانصافی جی یا انتہا ہے، یا دھوکے فراڈ جی آلہ ہے،
जो अॼु 60 साल खां वधीक अर्सो थी चुको आहे, लेकिन पाकिस्तान जे अंदरि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वारो निज़ाम नाफ़िज़ न थी सघे। तो मायूस किया है जब इस पाकिस्तान की क़यादत ने इस पाकिस्तान के रहने वालों पर गुर्बत का और महंगाई का अज़ाब मुसल्लत किया है, बदअमनी का शिकार इस पाकिस्तान को किया है। जब ये पूरा पाकिस्तान आहों और सिसकियों की पुकार नजर आता है, हर तरफ से इस पाकिस्तान के अंदर चीखो पुकार नजर आता है और लोग इस पाकिस्तान से मायूसी का इजहार करते हैं। एक ऐसे आलम में शबाब मिल्ली पाकिस्तान ने इस पाकिस्तान के बुजुर्गों को, इस पाकिस्तान के जवानों को उम्मीद पाकिस्तान के उन्वान से इकट्ठा करने की जिद्दोजहद का आगाज किया है। उस मौजूद हस्ती का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खैर मकदम करना चाहता हूँ, अपने जिले के अंदर खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। जिस हस्ती ने तहरीक इस्लामी के साथ अपना रिश्ता जोड़ा, जवानी की, तालिब इल्म की उम्र से वाबिस्ता हुए और तलबा यूनियन के सदर रहे, इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के नाज़ में आला रहे, जमात इस्लामी के मुख्तलिफ